فرمایا، علم اتنا عطا فرمایا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، اور جن کی سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے شیطان کے علم کو اپنایا اور قرآن و حدیث کا انکار فرمایا، اور آج تک وہ شیطان کی بولی بول رہی ہیں، شیطان کے علم کو مان رہی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا انکار کر رہی ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ حال ہی میں ایک انہی کے اسکالر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پہ اعتراض بھی کیا، حضور کی سری بے ادبی کی، ناپاک الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے، اور قرآن پاک میں نعوذ باللہ من ذالک غلطیوں کی بات کی، نعوذ باللہ من ذالک، جس کا نتیجہ اللہ عز و جل کے ذات پاک پہ تنقید اور اعتراض اور اللہ عز و جل کی توہین ہے۔ کہاں تک اس نے یہ کام کیا؟ اس لیے اللہ سے کہا تھا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کبھی مندر پہ بیٹھے نظر آتی، یہی وہ شخص ہے کمینہ جس نے رسول اللہ کی بے ادبی کی، قرآن کی توہین کی، صحابہ کی اللہ کی، یہ وہ کمینہ مندر میں جا کے بیٹھتا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں یہ قبر پرست ہیں، ہمیں مشرک کہتے ہیں، اور خود مشرکوں کے پاس گیا ہوا اور مندر میں گیا ہوا ہے۔ یہ جو حرام بھی کریں، کفر بھی کریں تو شریعت بنتی ہے، اور ہم محبت میں جو کریں وہ شرک ہوتا ہے۔ یہ نیال حضرت نے ٹھیک فرمایا تھا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آج لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ حضرت کا نام لیتے ہوئے، آپ نے کہا تو ایک پاؤں پہ بھی کھڑا ہو کے نا اللہ کرے، تو پھر بھی اس نعمت تم شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ عز و جل نے اعلیٰ حضرت کی صورت میں دی ہے، وگرنہ تم بھی مندر میں ہی ہوتے، تم بھی بندروں کی طرح ناچتے کہ ان کے ہاں تو تعظیم مصطفیٰ شرک ہے اور مندروں میں جا کے تعظیم کر رہی۔ تو جو ایسے کمینے ہوتے ہیں ان کے اندر سے کمینگی ظاہر ہوتی ہے، تو پھر انہوں نے رسول اللہ پہ بولنا ہے، حضور کی روحانی اولاد پہ بولنا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ بھی دیکھو جو اس کے دفاع کرنے والے ہیں، انہیں بھی سمجھ نہیں آتی تم نے قبر میں نہیں جانا، کس کو چہرہ دکھانا قبر میں؟ یہ سکالر تمہارے کام آئے گا قبر میں تو آمنہ کے لال آئیں گے، حضور کی زیارت نصیب ہوگی، جس طرح بھی ہو سوال تو حضور کے متعلق ہوگا، تو بیڑا پاک ہونا ہے آمنہ کے لال سے، تو تم نے کیوں ان کو پکڑ کے رکھا ہے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں ایسے کمینے لوگ آ گئے ہیں کہ نہ انہیں ڈر نہ کوئی خوف، کتنے سانے سے کہہ دیتے ہیں یہ قبر کی پوجا کرنے والے، کو بدبخت تو تمہارے نزدیک رب کی بھی قبر ہے تو پھر شریک ٹھہرائیں۔ ہم تو جس کو بھی مانتے ہیں رب کا بندہ ہی مانتے ہیں، رب کی مخلوق ہی مانتے ہیں، معبود اللہ ہی ہے۔ ہاں اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ کے قرب کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اللہ ان کے ذریعے عطا فرماتا ہے اور اب بھی عطا فرما رہا ہے، اور اس پہ قرآن بھی ہے، اس پہ آمنہ کے لال کی زبان بھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اصل جو میں آپ کو نا بیس بتا رہا ہوں، بیس سمجھو آپ، بیس کیا ہے؟ دیکھو جس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہی نکلتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ بھی بشر ہے تو میں بھی بشر ہوں، تو جس نے یہ سوچ بنا لی کہ میں بشر ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، تو ان سے کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے ہی انبیاء اولیاء کی شانوں کا انکار کیا ہے،
اور وہی انبیاء اولیاء کی شانوں کے منکر ہیں، صحابہ اہل بیت اطہار کی یہ عجیب و غریب شانیں جو سمجھ میں نہیں آتی، تو شانیں کیسے سمجھ میں آئیں گی؟ تیری عقل کی تکڑی کیا ہے؟ یہ تو خدا کی قدرت ہے جو اللہ کے بندوں سے ظاہر ہوتی ہے، تو خدا کی قدرت تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ خدا کی قدرت نہیں دیکھتے، یہ خدا کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم گندے ہیں سارے ہی ایسے ہیں، جیسے ہم کمینے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ دیوار کے پیچھے نہ باہر کا، ہمارا اندر کالا ہے، تو نعوذ باللہ یہ سب کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ سارے ہی ایسے ہیں، جیسے ہمیں کوئی اختیار نہیں اس حوالے سے، دنیا والے سے نہیں، اس حوالے سے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں، تو اپنی بات کر کے تو بے بس ہے، بے کس ہے، تجھ سے تو گندگی نکلتی ہے، غلاظت نکلتی ہے، اور تو گندا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ تو وہ ہیں جن کو اللہ عز و جل نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، وہ ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جو اس مقام پہ جاتا ہے وہ رذائل سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، اخلاق سیئہ سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو شستہ کرتا ہے، اتنا پاکیزہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی صفت کے جلووں سے روشن ہو جاتا ہے، جمال کے جلوے اس کو نصیب ہوتے ہیں، اللہ کی صفت جلال کے جلوے اسے نصیب ہوتے ہیں، اور پھر دیکھنے میں وہ بشری ہیں، ہاتھ بھی اس کے ہیں، لیکن اب اس کے اندر وہ صفت آتی ہے جو فرشتوں کی صفت ہے، وہ ملکوتی صفت جو فرشتوں کی صفت ہے، کہ نوری فرشتے ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، تصرف کر رہے ہیں۔ جب یہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ عز و جل کے انوار ان پہ برستے ہیں، پھر اپنے بشر عام سے نہیں دیکھتے، اور پھر اپنی بشری طاقت سے نہیں، اور نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنے انہی کانوں سے علم حاصل کریں اور عقل سے علم حاصل کریں، اللہ عز و جل اپنے محبوب کے ذریعے ان کے دل پہ عرفان نازل فرماتا ہے، علوم القاء کر دیتا ہے، اور علوم کی بارش ان کے دلوں پہ نازل فرماتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے حیران ہو جاتے ہیں، یہ کہاں سے باتیں کرتے ہیں؟ کہ شیطان کر سکتا ہے، یہ تو رحمان کے بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ تو کہ شیطان کے علم کو مانتی ہیں؟ اسے کس نے دیا ہے؟ اسے بھی تو رب نے ہی دیا ہے، تو یہ تو رحمان کے بندے ہیں، انہیں کس نے دیا؟ انہیں بھی رحمان نے عطا فرمایا ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ اصل بیس آپ سمجھیں ان کی، ان کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پاس تو دلائل ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، نزلنا علیک الکتاب، ہم نے قرآن، ہم نے کتاب آپ پہ نازل فرمائی، تبیان لکل شیء، اور یہ کتاب ہر شے کا روشن بیان ہے، ہر شے کا روشن بیان۔ کم از کم سنیوں کو تو دینا چاہیے اس طرف دھیان، کیوں رافضیوں کی طرف دھیان کرتے ہو؟ تم کیوں خارجیوں کی طرف دھیان کرتے ہو؟ تمہارے ہاں کو کمی ہے؟ ہمارے آقا وہ ہیں جو کامل و اکمل ہیں، ہم تو ان کے امتی ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلے کوئی نہیں۔ ابھی تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کروں گا، پھر موقع ملا پھر بتاؤں گا جو ان کے غلام ہیں ان کے علم کا عالم کیا ہے، ان کو اللہ نے کتنے علوم عطا فرمائے۔ یہ تو سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور اللہ فرمایا ہم نے قرآن اتارا اور ہر شے کا روشن بیان ہے، وہ ہر شے کا کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ اور فرمایا محبوب ہم نے قرآن اتارا ہے اور اس کو آپ پہ واضح کیا ہے، اور اتنا واضح کیا کہ پوشیدگی نہیں، تو آپ واضح کر دیجئے، نہیں تو بھائی جناب الناس، اب لوگوں کے لیے واضح کریں۔ اب کسی کو نظر نہ آئے تو کہو تیرے نظر کا قصور ہے، تیرے علم کا قصور ہے، تیری چھوٹی سی ترکڑی میں کیا ہے؟ تجھے تو اللہ نے دیا ہی نہیں، یہ تو اپنے محبوب کو دیا ہے۔ میں محبوب ہر شے قیامت تک ہر شے کا علم ہم نے تجھے دیا، اور پوشیدہ نہیں رکھا، واضح ہائی لائٹ کر دیا، اور آگے آپ واضح کریں لوگوں کے لیے۔ آپ یہ تو لفظ پکڑ کے دیکھ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہاں لکھا ہے نام، یہاں لکھا ہے، میں نے کہا تمہارا نام لکھا ہے؟
تم بتاؤ تیرے ابا جی کا نام لکھا ہے ادھر؟ بتاؤ تیری اماں جی کا نام لکھا ہے ادھر؟ تیرے بھائی کا لکھا ہے؟ اب کہیں وہ بھائی بھی نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ جانور ہے؟ یہ مطلب ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک میں اصول ہیں، ایک ایک اصول کو کھولو تو دریا ہے، وضاحتیں شروع ہو جائیں گی۔ ما شے تو شے ہر شے کو کہتی، یہ ہے قرآن۔ اس شے میں ساری شے ہے، لیکن کلی شے، شے پہلی عام ہے، میں ہر شے، کون سا پوشیدگی ہے؟ آگے وضاحت کرتے جاؤ، پھر یہ بھی شے، یہ بھی، اللہ پاک ہر شے کی وضاحت کرتا جاتا قیامت تک، تو پھر یہ 30 پارے ہونے تھے، تو بڑے دفتر چاہیے۔ لیکن فرمایا محبوب ہر شے تب پہ واضح کی ہے، اب آگے واضح کر دیجئے۔ اب لکل شیء، ہر شے۔ اچھا پھر دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ دھوکہ یہ دیتے ہیں، تم کہتے ہو حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، کہاں لکھا ہے علم؟ اور یہ کہاں سے تم نے گڑھ دیا؟ عطا فرمایا، کہاں لکھا عطا؟ ہم نے کہا یہی ہے تمہاری خطا، اور یہ سنی سمجھاتے ہیں، سنیوں کی ہے یہ پیاری عطا، اللہ کرے تم سے دور ہو جائے یہ سزا، یہی ہے نا؟ اور ان میں ہے یہ وبا کہ کہتا ہے، اچھا لوگ عوام کو دھوکہ دیتا ہے، کدھر لکھا ہے عطا اللہ کا ذاتی ہے تو حضور کا عطائی ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ کہا 2 دن ہمارے مدرسے میں آ جاؤ، تمہیں بتائیں کہاں لکھا، تمہیں سمجھ آ جائے۔ مجھے بتاؤ، ایک کسی بچے سے بھی پوچھ لو، آپ کسی سے، آپ کو علم کس نے دیا ہے؟ ذریعہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہے گا تو یہی نا اللہ نے ان کے ذریعے دیا، ان کے ذریعے دیا، تو اب وہ کہے گا کہ یہ عطائی ہے یا ذاتی ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں پیدا ہوں دے ہی ہیں جسان